ذات کا عاشق ہوتا ہے۔ اللہ نور ہے، وہ تمام نوروں کا مخزن ہے۔ ان میں نور نبوت، نور ولایت اور نور فقر ہے، اور فقر کی انتہا خدا تک ہے۔ توحید معرفت کا جو زینہ ہے وہ فقر ہے، اور معرفت فقر سے جس کو قرب خدا حاصل ہے وہ مقربین خاص ہے۔ لباس الفقر نادرہ لباس ہے جو لباس تقوی سے افضل تر ہے۔ حضور انور سرکار وارث پاک نے لباس الفقر جس کو عنایت کیا اس سے فرماتے تھے کہ لو، یہی لباس زندگی ہے اور یہی تمہارا کفن ہے، یہی تمہارا کفن ہے۔ اس ارشاد میں ایک خاص تعلیم ہے جس میں جیتے جی مر جانا ہے۔ حدیث شریف موتو قبل ان تموتو، یعنی مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ اس سلسلے میں حضور قبلہ بیدم شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر شوق شہادت ہو تو پھر تیار ہو بیدم، اگر شوق شہادت ہو تو پھر تیار ہو بیدم، کہ شرط جان نشاری ہے کفن بردوش ہو جانا، کہ شرط جان نشاری ہے کفن بردوش ہو جانا۔ اگلا مصرع میں فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ میرا شوق شہادت بے دم، اللہ اللہ میرا شوق شہادت بے دم، ان کی سرکار میں لایا ہے کفن پوش مجھے، ان کی سرکار میں لایا ہے کفن پوش مجھے۔ شہید عشق وہ ہیں جو تیغ عشق سے شہید کیے جاتے ہیں، جو تیغ عشق سے شہید کیے جاتے ہیں، اس میں جان کی قربانی ہے، اور جس نے جان قربان نہیں کی وہ عاشق نہیں۔ خواہشات نفس کا مارنا جہاد نفس ہے، اپنی ہستی کا مٹانا عین فقیری ہے۔ لباس فقیری میں جو ہیں وہ اپنی ہستی کو مٹانا ان سے سیکھے۔ جس نے اپنی ہستی مٹایا حضور شہنشاہ عالم پناہ حضرت سید وارث علی شاہ عظم اللہ ذکرہ نے فرمایا کہ انقطاع تعلقات قطعی کو فقر اور دنیا سے مستغنی ہونے والے کو فقیر کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگ پسند تھا اور زرد رنگ کی چادر بھی باندھا ہے، یہ حدیث شریف ہے، اور زرد رنگ کی چادر اوڑھی ہے کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی متابعت میں دونوں اصحاب رسول نے زرد رنگ کا لباس استعمال کرنا پسند کیا ہے، اور اسی مناسبت سے زرد رنگ کا لباس وارثی ہے۔ تو حضور شہنشاہ عالم پناہ وارث پاک کو زرد رنگ کا احرام باندھنا پسند تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی مشکل کشا کو ابو تراب کی کنیت عطا فرمایا۔ آپ کو یہ کنیت دیگر القاب سے زیادہ پسند تھی۔ مصرع ہے سرے حلقہ خاکیاں علی بود، اس کنیت کے لحاظ سے اہل فنا کو زرد رنگ مرغوب ہے۔ مٹی کا حقیقی رنگ زرد ہے، اور کل بنی آدم کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ مٹی سے بنے ہیں۔ ماٹی کے پتلا میں جو بولتا ہے وہی سانس ہے۔ جب یہ سانس سہ رگ کے اندر دورہ کرتی ہے، اسی کے ساتھ نظر سہ رگ میں دورہ کرتی ہے، تو اندر کی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ اس روشنی میں احرام نوری کا تصور قائم کرو کہ اسی احرام میں مرشد قندیل کی صورت میں روشن ہے۔ مرشد قندیل کی صورت میں روشن ہے۔ یہ روشنی اسی رنگ کی ہے جس رنگ کی روشن قندیل ہے، یہی حقیقی رنگ ہے۔ حضور شہنشاہ عالم پناہ حضرت وارث پاک عظم اللہ ذکرہ نے احرام کی وضع میں رہنا پسند کیا اور اسی وضع میں مرنا پسند کیا۔ آپ کی طریقت سے جو پورا رنگنا چاہتا ہے وہ آپ کی وضع قطع میں آئے۔ آپ کی صباحت فقیرانہ ہے،
جو احرام کی وضع میں، جو جس کی صباحت اختیار کرتا ہے اس کا شمار اس میں ہوتا ہے، اور معاشرت وارثی میں لباس وارثی مخصوص ہے، جس سے معاشرت وارثی معاشرت فقرہ کی جو ہے وہ پہچان ہوتی ہے۔ شوروی احرام 2 گز لمبا اور 1.5 گز چوڑا کپڑا ہے۔ اس کا نصف حصہ بطور تہبند اور نصف حصہ بطور چادر استعمال ہوتا ہے۔ چادر اس طرح باندھے کہ ٹخنا کھلا رہے اور چادر اس طرح اوڑھے کہ سر کھلا رہے۔ سر کا کھلا رہنا محرم کے لیے شرط ہے۔ ادب یہ ہے کہ راہ طلب میں فقیر ننگے سر اور ننگے پیر رہے۔ طریقہ وارثیہ کی ضابطہ اور قاعدہ کے مطابق احرام شریف کا باندھنا لازمی ہے، اور جو ارشادات برائے فقراء مقرر ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرنا لازمی ہے۔ لباس وارثی واسطہ ہے، اس کے واسطے سے مرید ہونا لازمی ہے، اور سلسلے وارثیہ کے فقیر کے لیے لباس وارثی باندھنا لازمی ہے۔ مریدی کے لیے لباس وارثی کا واسطہ لازمی ہے۔ احرام شریف بغیر لنگوٹ کے ناتمام ہے۔ لنگوٹ کی تعلیم کی تکمیل کے بعد ہی احرام پوش کی شان نمایاں ہوتی ہے۔ بابا حضور فرماتے ہیں کہ ہم سب وارثی فقیر احرام پوش کو لنگوٹ کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو، آمین۔ حضور شہنشاہ عالم پناہ وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ لباس الفقر عنایت کرتے وقت ہی ذکر کی ہدایت فرما دیا کرتے تھے، اور تصور کی تلقین ہوتی تھی۔ ذکر اور تصور کی مشق لازمی ہے۔ جو وقت پیش آیا ہے اس وقت کو یاد رکھنا لازمی ہے۔ فقیر کے لباس میں فنا کا سبق یاد ہے۔ اس میں اول بھی فنا ہے اور آخر بھی فنا۔ هو الوارث الکریم یا وارث۔